ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم کریں گے عقیدہ آخرت، اور اس میں ہم عقیدہ آخرت کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے تقاضے کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ حدیث اور آیات کے ترجمے کو پڑھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کے معنی و مفہوم۔ عقیدہ کے لفظ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کے معنی ہے گرہ لگانا، گویا کسی انسان کے پختہ ارادے، اٹل کے نظریات کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اٹل کا مطلب ہے پختہ، مطلب آپ کسی چیز پر اٹک جائیں اس کے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے کسی حقیقت کی زبان سے قرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا عقیدہ کہلاتا ہے، جسے ایمان بھی کہتے ہیں۔ عقیدہ آخرت توحید اور رسالت کے بعد اہم چیز ہے، جس پر مسلمان کا ایمان ہونا اور اس پر پختہ یقین رکھنا ضروری ہے، وہ عقیدہ آخرت ہے۔ آخرت کے معنی، آخرت بعد میں آنے والی چیز ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے معنی ہے قریب والی چیز۔ یہ آپ کے لیے کویشچن آ سکتا ہے کہ آخرت کے معنی اور دنیا کے، ٹھیک ہے۔ جو ہماری موجودہ زندگی ہے یہ قریب ہے، اس سے گزرے ہیں تو اس کو دنیا کہتے ہیں، اور جو اس زندگی کے بعد کی زندگی ہے اسے آخرت کہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی زندگیوں میں یہ فرق ہے۔ اب یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے۔ یہ فرق ہے کہ دنیا چند روز ہے اور آخرت نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی قدر و مال دنیا میں کیے جانے اعمال پر ہوگا۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ ابھی ہم نے یہاں پہ عقیدہ آخرت کے معنی و مفہوم کا ڈسکس کیا ہے۔ عقیدہ عقد لفظ سے نکلے، عقد کا معنی ہے گرہ لگانا، اور اٹل کے نظریات کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز پر انسان کا پختہ ارادہ ہو وہ عقیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عقیدہ آخرت توحید اور رسالت کے عقائد کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ان دونوں دنیا اور آخرت میں فرق بھی ڈسکس کر لیا۔ اب ہم پڑھیں گے عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ عقیدہ آخرت کی اسلام میں بے حد اہمیت ہے۔ توحید اور رسالت کے بعد اسلام میں جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ اس کا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے بغیر انسان کے باقی عقائد و نظریات پختگی نہیں پیدا ہو سکتی، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ آخرت سے مراد اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ کائنات وقت مقرر پر فنا ہو جائے گی۔ فنا کا مطلب ہے ختم ہو جائے گی۔ فنا کا مطلب ہے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر انسان نامہ اعمال جو اس نے کام کیے وہ نامہ اعمال ہے، ٹھیک ہے، پیش کیے جائیں گے۔ پھر ترازو قائم کیا جائے گا اور سب انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس شخص کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور جس شخص کی برائیاں زیادہ ہوں گی اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حساب و کتاب کے اس دن کو یوم حشر یا یوم قیامت کہتے ہیں، یہ یاد آپ نے رکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخرت کی زندگی کے محض ایک تصور اور خیال نہیں ہے، بلکہ اسے ماننے سے انسان کی عملی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ انسان اس بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ اس کی حرکات اور اعمال کو دیکھا جا رہا ہے، اور ان اعمال کی جزا و سزا یقینی طور پر مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اب یہ آیت ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کی شارٹ میں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں۔ بندہ جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لائے مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق پر مبعوث کیا ہے۔ چوتھا وہ موت کے بعد
موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور تقدیر پر ایمان رکھو. یہ ہم نے پچھلے چیپٹر کے تقدیر پر ایمان میں بھی یہی آیت تھی، تو یہ آپ نے وہاں بھی یاد رکھنی ہے اور یہاں بھی یاد رکھنی ہے. اب ہم آتے ہیں قیامت. اب ہم قیامت کو ڈسکس کریں گے کہ اس کا منظر کیا ہوگا اور چیزیں کیا ہوں گی. اسٹارٹ. قرآن مجید میں یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے جو ہمیشہ نہیں رہے گا. اس وقت ایک وقت ایسا آئے گا جب فرشتے حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو اللہ کے حکم سے دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی. اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. یہ قیامت کا دن ہوگا. یہ آپ کی قیامت کی ڈیفینیشن ہے کہہ لیں. تو یہ بھی آپ کو نا یاد رکھنی ہے قیامت کی ڈیفینیشن اگر آپ سے پوچھو. اس دن کے فنا ہو جانے اس دنیا کے فنا ہو جانے کے کچھ عرصے بعد اللہ حکم دیں گے اور حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے کہ جس کے نتیجے میں سارے انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور جہاں انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. اس دوسرے جہان کو آخرت کہا جاتا ہے. یہ پیراگراف آخرت کے لیے آپ کی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں یہ بلو باکس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہے آپ سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. نیکسٹ بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں. ان فرشتوں کا نام کرامن کاتبین ہے. کرامن کاتبین ہر انسان کے دن رات نیکی اور بدی لکھتے ہیں. اعمال کا یہ حساب انسان کے نامہ اعمال کہا جاتا ہے. نامہ اعمال کا مطلب ہے جس میں اس کے سارے اعمال لکھے گئے ہوں. ایک بک ہوگی. ٹھیک ہے. روز جزا کے دن انسان کو اس نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. میدان میں میزان عدل قائم ہوگا. میزان کی پلڑے پر اس کی نیکی اور دوسرے پلڑے پر اس کی برائی ڈال دی جائے گی. اگر میزان کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوا تو اسے بخش دیا جائے گا اور فرشتے اسے جنت میں لے جائیں گے. اگر برائیوں کا وزن زیادہ ہوا تو فرشتے اسے دوزخ میں لے جائیں گے. حوض کوثر اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام محمود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا اور مقام محمود پر فائز کیا جائے گا. حوض کوثر کے بارے میں اس پہ حدیث بھی ہے اور یہ اس میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہے کیا. ٹھیک ہے. کوثر کے لفظی معنی ہے بہت زیادہ بھلائی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ جنت کا ایک حوض کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریف میں دے گا جس کے پاک پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سیراب ہو جائے گی. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پیاس بجھ جائے گی. اس طرح حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ نہر کوثر اصل میں جنت کی ایک نہر ہے اور جس سے حوض کوثر میں پانی آتا رہے گا. حوض کوثر قیامت کے میدان میں ہوگا. ذرا تصور کریں قیامت کے اس گرمی اور نفسا نفسی کے عالم میں حوض کوثر کی کیا اہمیت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے اور اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلاتے ہوئے ہوں گے. حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہونے سے قبل پانی پیے گی. جو اس کا پانی ایک بار پیے گا اسے پھر کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے. اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی لامحدود ہے. حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید. یہ آپ کے حوض کوثر کے پانی کی بارے میں دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کا مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا. قیامت کے دن مومنوں کے لیے امید اور خوشخبری کا باعث ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی شفاعت عظمی استعمال فرمائیں گے. روز قیامت آپ کو شفاعت کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منتظر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ امتیوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کر لے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ترجمہ. اور رات کے کچھ
حصے میں تہجد پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ عبادت، یہ امید کہ آپ کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ آخرت میں میزان اور پل صراط، یہ ہمارا آخری اس کا مین ٹاپک ہے۔ میزان اور پل صراط کو اب ہم ڈسکس کریں گے، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا۔ آخرت کے روز نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو انسان کے اپنے اعمال ہوں گے، ان اعمال کو میزان کے ذریعے تولا جائے گا۔ سب لوگوں کے اعمال وزن اس میزان پہ دیا جائے گا، جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ ناکام رہیں گے۔ اس لیے یوز ہوا ہے کہ بس آخرت کو تو بدلا نہیں جا سکتا نا، اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تب بدل سکتا ہے وہ انسان کو معاف۔ اور اس طرح کی قیامت کے دن سب لوگوں کو ایک پل سے گزرنا ہوگا، اس پل کو پل صراط کہتے ہیں۔ یہ اب آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس پل پر سلامتی سے گزر جائیں گے، جبکہ ناکام لوگ اس پل سے گر کر دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یہ پل صراط کی ڈیفینیشن ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان خود ایک ذمہ دار اور جواب دہ انسان سمجھ کر اپنے اعمال اور افعال کا مجاز کرتا ہے اور راہ راست پر قائم رہتا ہے، اور ہمیشہ اپنے رب کی خوشنودی والے اعمال بجا لاتا ہے تاکہ وہ آخرت میں سرخ و روح ہو سکے۔ اب ہم یہ مشق کر لیتے ہیں، جس میں ہمارے یہ پہلا کوشچن ہم کر لیتے ہیں، سوال نمبر 1، مناسب ترین جواب پر درست یا ٹک کا نشان لگائیں۔ آخرت کے لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ میزان پر ہوگے، اعمال تولے جائیں گے۔ کس عقیدے میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھانے کا ذکر ہے؟ عقیدہ آخرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اپنی امت کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سب کچھ کلیئر ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور شکریہ۔